الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تیری رحمتوں کا دریا مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم نہال ٹریکٹر والا صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، کارپوریٹر حضرات، میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور گھروں میں بیٹھ کر ہماری بات سننے والی ہماری معزز مائیں اور بہنیں، آج ہمارا یہ جلسہ ہڈکو کالونی میں ہو رہا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے کہ 2019 میں جب ہم لوگ ووٹ مانگنے کے لیے اس علاقے میں آئے تھے تو اسی ٹن سے تھوڑا آگے بڑھے تو کچھ نوجوانوں نے ہمارا راستہ روکا، دادا گیری کی بات کی، مرنے مارنے تک آمادہ ہو گئے، لیکن وہ ہمارا راستہ کھوٹا کرنا چاہتے تھے، پرچار سے روکنا چاہتے تھے۔ ہم پرچار سے رکے نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہے، اللہ نے ہماری حفاظت کی۔ اس مرتبہ 2024 کے الیکشن میں ہنگلاج نگر میں 20-25 نوجوانوں نے مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو گیا تو ہمارا راستہ روکا۔ بتانے والوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے عزائم اور ارادے اچھے نہیں تھے۔ 20-25 نوجوانوں کا اور ان کے ساتھ ہماری کچھ ماؤں اور بہنوں کو بھی اکسایا گیا تھا کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی جائے گی، لیکن کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہم ذرا بھی نہیں ڈرے، کسی قسم کا خوف نہ کھاتے ہوئے اپنا کام کرتے رہے۔ ہم پر ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے ساتھ جو نوجوان تھے انہوں نے ہاتھ جھٹک کر کے ہمارے پیچھے آ کر کے کھڑے ہو کر کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، بچایا۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے سبب اور ذریعہ بنایا۔ 2009 کے الیکشن میں عائشہ نگر میں بھی ہمارا راستہ روکا گیا تھا اور اس کے لیے ہماری ماں اور بہنوں کو استعمال کیا گیا تھا، جو ہاتھوں میں چپل لے کر کے چپل مارنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اللہ نے اس وقت بھی حفاظت فرمائی۔ الیکشن آتا ہے، آپ الیکشن لڑیے، مگر یہ طریقہ الیکشن لڑنے کا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو کہ مجھے نیا پورا، اسلام پورا اور جس علاقے میں انصاری برادری کے لوگ رہتے ہیں مجھے گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور سارا علاقہ پیک کر لیا گیا ہے۔ پورا شہر اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کہاں کہاں، خیابان نشاط چوک ہے اور اسی طرح اسلام پورا ہے، ہر جگہ تو آپ جا رہے ہیں اور جلسہ لے رہے ہیں۔ آج چنا بھٹی پر ان کا جلسہ ہے۔ اس طرح کے جملے بول کر کے وہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں اس بات پر کہ ہم جب پرچار کے لیے ان کے پاس جائیں تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت تو بہت کم ہے، لیکن کسی نے کہا کہ اس علاقے میں مفتی صاحب کا کیا کام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 کروڑ روپے سے زیادہ کا کام آگرہ روڈ کے اس علاقے میں ہم نے کیا ہے۔ رضوان سر نے کسی جلسے میں کہا کہ مفتی صاحب نے کیا کام کیا ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے وہی ٹھیکیدار تھے، انہوں نے ہی کام کیا ہے، انہوں نے ہی کام کیا ہے۔ ہزار کھولی کی پہلی گلی چوک سے لے کر کے سلام چاچا روڈ تک روڈ کی تعمیر 2 کروڑ روپے کے فنڈ سے انہوں نے ہی کی۔ کم سے کم تھوڑا تو آدمی میں حیا ہونی چاہیے، تھوڑی سی تو شرم ہونی چاہیے کہ ایسی بات کہیں جو بالکل جھوٹ ہو۔
آج ملک کے حالات کیسے ہیں؟ ملک کے حالات انتہائی سنگین ہیں۔ آج جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ مسلمانوں کو اس ملک سے بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ NRC کے نام پر، CAA کے نام پر آج کی موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو بندوا مزدور بنا کر کے رکھا جائے، ان کو ڈیٹینشن کیمپوں میں رکھا جائے، ان سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا جائے اور ان کو اپنے گھر کے اندر ایک غلام اور ایک بندوا مزدور کی طرح رہنے پر مجبور کر دیا جائے۔ آپ بی جے پی کی ہم نوائی کر رہے ہو، پوری ریاست میں بی جے پی نے، اجیت دادا پوار نے، شندے نے اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ مالیگاؤں میں انہوں نے کیوں امیدواری کسی کو نہیں دی؟ در پردہ امیدواری آصف شیخ کو دی گئی۔ میں نے پیچھے یہ بات بتائی کہ انہوں نے نفاڑ میں بیٹھ کر کے ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا اور ہم آزاد لڑیں گے اور چن کر کے آئیں گے تو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ معاہدہ ہوا۔ انڈین سیکولر لاجرز اسمبلی مہاراشٹر، جس کا شارٹ فارم اسلام ہے۔ ابھی آپ نے اتنا لمبا نام تو وہ بھی نہیں لے پاتے، زبردستی ایسا نام بنایا گیا کہ اس کا شارٹ فارم اسلام بنے۔ جیسے ہی انہوں نے ماسٹر اسٹروک کا اعلان کیا، ماسٹر مسٹیک کا اعلان کیا، رات 1.5 گھنٹے کے بعد ہی شہر کے ایک معروف مفتی صاحب نے اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ پیدائشی کانگریسی اسلام میں داخل ہوئے، 24 گھنٹہ بھی نہیں رہے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اعلان کر دیا کہ بھائی اسلام نام کا جھنڈا اور ڈنڈا ہم نے جن لوگوں کو دیا ہے وہ ڈنڈا اور جھنڈا گھر میں ہی رکھ لے، باہر لے کر کے نہ نکلے۔ اسلام سے اتنی چڑ ہو گئی آپ کو، اسلام آپ نے چھوڑا تو چھوڑا، لوگوں کو بھی کہا کہ گھر ہی میں اس کو رکھو، باہر مت نکالو۔ آج اگر یہ چن کر کے آتے ہیں تو بی جے پی کے ساتھ جائیں گے، اور بی جے پی کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ ان کو ووٹ دینا، بی جے پی کو ووٹ دینا ہے، اور انہوں نے ووٹ کاٹنے کے لیے جنتا دل سیکولر جن کی پہلے تھی، آج سماج وادی پارٹی ہے، ان کو سپاری دی ہے۔ آپ دیکھ لو وہ پکے علاقوں میں جلسہ لے رہے، وہیں گھوم پھر کر کے پرچار کر رہے ہیں، اور یہی کام انہوں نے 2014 میں بھی کیا تھا، یہی کام 2014 میں کیا تھا۔ مستقیم ڈگنیٹی علن اعلان 50 لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس ملا کو، اس ملوا کو ہرانا ہے۔ یہ جیتنے والے نہیں ہیں، اور یہ جیتنے یا الیکشن لڑنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، یہ صرف ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان کو ووٹ دینا، بی جے پی کو ووٹ دینا ہے، اپنا ووٹ ضائع اور برباد کرنا ہے۔ مالیگاؤں کی عوام اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے، اور آنے والا 20 نومبر کا الیکشن انشاءاللہ جب پیٹی کھلے گی تو ان کو ان کی جگہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جب نہال احمد مرحوم زندہ تھے، اپنے بیٹے بلند اقبال کے لیے انہوں نے جب اسمبلی میں امیدواری کروائی، خود لوگوں کے ساتھ کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے گھر گھر جا کر کے ووٹ مانگ رہے تھے، تو اس وقت ان کو 7,000 ووٹ ملی۔ جب تو نہال صاحب زندہ تھے، مرحوم بلند اقبال زندہ تھے، مرحوم بلند اقبال سے ہمارا 10 سال کا معاہدہ تھا کہ یہ 2 الیکشن میں لڑوں گا، اس کے بعد مرحوم بلند اقبال الیکشن لڑیں گے۔ وہ ایگریمنٹ کی کاپی ہمارے پاس ہے، اور اب اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ تھی، نفع نقصان وہ شخص سمجھتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی سیٹ پر
کارپوریشن کے الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں ہم نے مستقیم ڈگنیٹی کا ساتھ دیا، گھر گھر جا کر کے ووٹ مانگ کر اس کو چنوا کر کے لائے۔ چن کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پر نکل آتے ہیں، پر نکل آئے، اور ان کو ایسا لگنے لگا کہ ہم بہت اونچی اڑان کرنے والے۔ یہ 5 سال اور صبر کر لیتے۔ شفیق رانا کہتے ہیں کہ اگر وہ میرا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کے چلتے رہتے تو شاید اگلا 5 سال کا الیکشن لڑنے کا موقع شان ہند کو مل جاتا۔ میں نے جس وقت فتح میدان کے اسٹیج سے اعلان کیا تھا بلند اقبال کی امیدواری کا، تو ہمارے ساتھ یوسف الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ناگوار گزرا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا ان کا ایک ایگریمنٹ ہے۔ آج اس موقع پر میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ لڑ رہے ہیں لوگوں کی زمینوں کے ساتھ۔ عبد المالک سابق میئر نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آنے والے الیکشن میں 20 نومبر 2024 بدھ کے دن جو الیکشن ہوگا، آپ صبح سویرے اللہ کا نام لے کر نماز پڑھ کر اپنے گھر سے نکلیں اور صبح سویرے ووٹ ڈالیں۔ ہمیں بتانے والوں نے بتایا ہے کہ یہ تقریباً 34,000 بوگس ووٹوں کی تیاری کر کے رکھے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم بھی چھان بین میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اولین وقت میں جا کر ووٹ دے دو گے تو یہ آپ کا بوگس ووٹ نہیں ڈال سکیں۔ آپ اتنی محنت کریں اور اتنی لمبی لائن لگائیں کہ بوگس ووٹ دینے والے تھک جائیں بوگس ووٹ دینے میں۔ آپ اپنا اصلی ووٹ دیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اس شہر کی تعمیر و ترقی، مہا یوپی سرکار ہمیں مہا وکاس اگھاڑی سے ڈراتی ہے اور مہا وکاس اگھاڑی ہمیں BJP سے ڈراتی ہے، پستے ہم مسلمان ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو پوری ریاست میں آپ کامیاب کریں، بھرپور ووٹ دیں، اور 20 نومبر کی صبح پتنگ کی نشانی 5 نمبر کا بٹن دبا کر کے مجھے کامیاب کریں۔ میں آپ سے اس شہر کی تعمیر و ترقی کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔